بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا بڑے بھائی سے بہت خوفزدہ تھا۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیرونی ملک روانہ ہو گیا۔ ان دوستوں میں سے ایک تاجر کا بیٹا، دوسرا کسان کا بیٹا، تیسرا ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ راستے میں بہتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہنے لگا، محنت سے انسان سب کچھ بنتا ہے، باقی سب باتیں بیکار ہے۔ تاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور بولا، عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان کھویا ہوا حسن و جمال سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا سب کی باتیں سننے کے بعد غور سے کہنے لگا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہے، لیکن مگر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک راحت سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اب پتہ چلے گا کہ کس کی بات ٹھیک ہے۔ سب اپنی رائے آزماتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے دوسرے ملک میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ اس شہر میں اجنبی تھے۔ انہوں نے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن ان لوگوں نے کسان کے بیٹے سے کہا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ محنت کا کیا نتیجہ ہے، جاؤ اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کی طرف رخ کیا، لکڑیاں توڑی اور شہر میں آ کر 2 درہم کی بیچ دی۔ 1 درہم کا کھانا لیا، دوسرا درہم اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں بھی کھلایا۔ سب نے اس کو شاباش دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا کہ وہ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے۔ وہ اٹھا اور ساحل سمندر پر آیا۔ سمندر میں سامان سے لدی کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا۔ دوسرے راستے سے کشتی کی لدی کی طرف مالک کے پاس پہنچا۔ اس سے سامان کا بھاؤ تاؤ کیا۔ ادھر سے سارا سامان 100 درہم پر خرید لیا۔ جب کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا اور سارا سامان 1100 درہم کی عوض بیچ دیا۔ 100 درہم سامان کے مالک کو دیے اور باقی جیب میں ڈالے۔ دوستوں کے لیے بہترین کھانا لیا، ان کو خوب سحر کروائی۔ سب نے اس کی حسن تدبیر کی تعریف کی۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کا نمبر تھا، جس کا کہنا تھا کہ انسان خوبصورتی کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ دوستوں نے کہا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حسن ہم کو کیسا کھانا کھلائے گا۔ وہ اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ایک گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر سے ایک خاتون نے اسے کھڑکی سے جھانکا کہ ایک خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے۔ اس نے بلایا، وجہ پوچھی، کھانا کھلایا، مسافر ہے۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے دوستوں کا قصہ سنا دیا۔ خاتون نے نوجوان کو کچھ رقم تما دی۔ وہ نوجوان سب کے لیے کھانا لے آیا۔ سب نے اس کو بھی سراہا، لیکن اب بادشاہ کی بیٹے کی باری تھی۔ سب سوچنے لگے کہ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی اور تاجر نے بھی کیا، نوجوان نے بھی کچھ کر ہی لیا، لیکن اب جو بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے کہ اللہ کی رضا اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے، یہ کیا کر کے دکھائے گا؟ اب شہزادہ اللہ کا نام لے کر شہر میں داخل ہو گیا اور راستے کے ایک کنارے جا بیٹھا۔ وہاں سے اسی ملک کا بادشاہ کے جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ گوجرا فوج اور پولیس جنازے کو کندھا لے کر جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے میں بیٹھ کر پولیس آفیسر نے اس کو ڈانٹا۔
شرم نہیں آتی بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو۔ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب پولیس آفیسر واپس آیا اور دیکھا شہزادہ اب بھی وہی بیٹھا ہے تو فوراً اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب دوست انتظار کر رہے تھے اور واپس نہ آ جانے کی وجہ سے قراص ارائیاں کرتے رہے۔ وہ شہزادے کو ڈھونڈنے شہر کی طرف چل پڑے لیکن شہزادہ جیل میں بند تھا۔ ادھر کابینہ کی وزراء مشیر جماعت بادشاہ کے نئے انتخاب کے لیے غور و فکر کر رہے تھے کہ نیا بادشاہ بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے، عام آدمی منتخب نہ کیا جائے، مگر بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا۔ بڑے وزیر نے اعلان کروایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے، لیکن کابینہ میں سے کوئی ایسا بندہ نہ تھا، مگر پولیس آفیسر کہنے لگا ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں اور وہ میرے پاس جیل میں قید ہے، وہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو حاضر کہنے کا حکم ہوا اور شہزادے کو کابینہ لے کر آیا گیا اور پوچھا آپ کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ مر گیا اور بڑا بھائی بادشاہ بن گیا، میں اس سے خوف زدہ تھا، اس کے خوف سے ملک چھوڑ دیا۔ تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کیا اور اس کے ہاتھ پر پیک کر لی اور اسے اپنے ملک کا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تقدیروں پر غالب ہے۔ اب حضران بادشاہ کو ملک سے ہرانے کے لیے باہر نکالا۔ بادشاہ شہر میں ایک گشت کر رہا تھا، لوگ بادشاہ کے پیچھے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر شہزادے کے دوست شہزادے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ کے زندہ باد کے نعرے لگا کر بادشاہ کے ساتھ ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ رضائے طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر دیا، کسان کے بیٹے کو وزیر زراعت کے عہدے پر مقرر کیا، اور جو خوبصورت نوجوان تھا اس سے کہا یہ عرض حسن کسی فائدے کا نہیں، اس کو کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا۔ جس نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا اللہ نے اس کو ہی ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ آپ نے بھی تجربہ یا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو انسان مال، عقل اور حسن پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی لازمی کرے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔